بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء، شرح ملجامی کا سبق نمبر 20 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ففی ھذا الکتاب سے لے کر لا فی الحرف تک پڑھیں گے۔ ففی ھذا الکتاب الضمیر المجرور فی نفسہ، پس اس قافیہ کی کتاب میں جو ضمیر مجرور ہے جو فی نفسہ میں موجود ہیں، یحتمل ان یرجع الی ما الموصولۃ التی ہی عبارۃ عن الکلمۃ، احتمال رکھتا ہے اس بات کا کہ لوٹے یہ ضمیر اس ما موصولہ کی طرف جو کلمے سے عبارت ہیں۔ وہذا هو الظاہر، اور یہی بات ظاہر ہے، لیکون علی طبق ما سبق فی وجہ الحصر من کینونۃ المعنی فی نفس الکلمۃ، تاکہ وہ اس کے مطابق ہو جائیں جو دلیل حصر میں معنی کا نفس کلمہ میں ہونا گزر چکا ہے۔ اس ما کا جو بیان ہے من بیانیہ کے ذریعے سے کینونۃ المعنی فی نفس الکلمۃ، یعنی معنی کا ہونا نفس کلمہ میں۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَرْجَعَ إِلَى الْمَعْنَى تَنْبِيهًا عَلَى صِحَّةِ إِرَادَةِ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ، اور احتمال رکھتا ہے ضمیر اس بات کا کہ لوٹے معنی کی طرف دونوں معنی کے مراد کے صحیح ہونے پر تنبیہ کرتے ہوئے۔ اس عبارت کے درمیان ایک اور عبارت دوسرے نسخوں میں موجود ہے، وَلِهَذَا ذَكَّرَ الضَّمِيرَ، اسی وجہ سے مصنف نے مذکر کی ضمیر کو ذکر کیا ہے۔ اس نسخے میں یہ عبارت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ عبارت المفصل ظاہرۃ فی المعنى الأخیر، لیکن مفصل کی عبارت ظاہر ہیں دوسرے معنی میں، یعنی اخیر والے معنی میں، اور وہ ہیں وَإِرْجَاعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْمَعْنَى لِعَدْمِ مَسْبُقِيَّتِهَا، اور وہ ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانا ہے کیونکہ مفصل کی اس عبارت سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں گزری ما يدل على اعتبار کینونۃ المعنی فی نفس الکلمۃ، کہ جو دلالت کریں معنی کے ہونے نفس کلمہ میں کے مراد پر۔ ولہذا جزم المصنف ہونا کا، مصنف نے لازم قرار دیا ایضاح میں برجوعہ الی المعنی، ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانے کے ساتھ۔ وبما سبق من التحقیق ظہرا، اور جو تحقیق میں گزشتہ بات گزر چکی ہیں وہ ظاہر ہے، انہ لا یختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالاسماء اللازمۃ الاضافۃ، کہ اسم کی تعریف کے جامع ہونے میں اور حرف کی تعریف کے معنی ہونے میں وہ اسماء جو لازم الاضافت ہیں اس کی وجہ سے کوئی خلل نہیں۔ مثل ذو وفوق وتحت وقدام وخلف الی غیر ذالک، جیسا کہ ذو، فوق، تحت، وقدام، وخلف وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لأن معانیها مفہومات کلیۃ مستقلۃ بالمفہومیت ملحوظۃ فی حد ذاتها، کیونکہ ان کے معانی ایسے مفہومات ہیں جو کلی ہیں، مستقل بالمفہوم ہیں، ملحوظ فی ذات ہیں۔ لازمها تعقل متعلقاتها اجمالا و طبعا، لازم ہے ان مفہومات کلیہ کو ان کے متعلقات کا تعقل اجمالی طور پر بھی اور طبعی طور پر بھی، من غیر حاجت الی ذکرها، ان کو ذکر کرنے کی حاجت کے بغیر۔ لیکن لما جرت العادت باستعمالها فی مفہوماتها مضافۃ الی متعلقات مخصوصۃ، لیکن جب عادت جاری ہوئی ان مفہومات کلیہ کے استعمال کے ساتھ اپنے مفہومات میں، یہ اسماء ہا ضمیر راجع ہیں بے استعمال ہا میں، جو وہ اسماء جو لازم الاضافت ہیں کہ یہ استعمال ہوتے ہیں اپنے مفہومات میں مضافۃ الی متعلقات مخصوصۃ، اضافت کرتے ہوئے ان کی ایسے متعلقات کی طرف جو مخصوص ہیں۔ لأنہ الغرض من وضعها، کیونکہ ان کے وضع سے غرض ہی یہی ہے۔ لازمہ ذکرها، تو ان متعلقات مخصوصہ کا ذکر
ان کو لازم ہوا، لفہم هذه الخصوصیات، ان خصوصیات کے فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے، لا لاجل فہم اصل المعنی، نہ کہ اصل معنی کے سمجھنے کے لیے، فہی دالۃ، پس یہ مفہومات کلیہ جو ہیں دلالت کر رہے اپنے معنی پر، معتبرتن، اس حال میں کہ معتبر ہیں، فی حد نفس، اپنے ذات کے اعتبار سے، لا فی غیرہا، نہ کہ اپنے غیر کے اعتبار سے، فہی داخلتن، پس یہ جو مفہومات کلیہ ہیں یعنی وہ اسماء جو لازم الاضافت ہیں، داخل ہیں فی حد الاسم، اسم کی تعریف میں، لا فی الحرف، نہ کہ حرف کی تعریف میں۔ ففی هذا الكتاب الضمیر المجرور فی نفسه يحتمل ان يرجع الى الموصولۃ التي هي عبارۃ عن الکلمۃ۔ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے قافیہ کے اندر فی نفسہ کی ضمیر کو معنن اور ما دلہ یعنی کلمہ کی طرف راجع کیا، یعنی دونوں کی طرف کر سکتے ہیں، بخلاف ایضاح اور مفصل کے کہ اس میں فی نفسہ کی ہی ضمیر کو صرف معنن کی طرف راجع کیا ہے، کلمہ کی طرف راجع نہیں کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ قافیہ کے اندر اسم کی تعریف ما دل علی معنن فی نفسہ میں فی نفسہ کی ہی ضمیر معنن کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کیونکہ پہلے معنن کا ذکر ہے، اور ما دل یعنی کلمہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں تاکہ ما قبل وجہ حصر کے ساتھ موافقت پیدا ہو جائے، کیونکہ وجہ حصر لأنہا اما ان تدل علی معنن فی نفسہا، اس میں جو ہا ضمیر ہے یہ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ کلمۃ ان کا مرجع ہے، لأنہا کی یہ کلمہ ان کا جو مرجع ہے یہ کس سے سمجھ میں آتا ہے؟ اما لأنہا کی ہا ضمیر سے اور اما ان تدل کی ہی ضمیر سے سمجھ میں آ رہا ہے، بخلاف ایضاح اور مفصل کے کہ اس میں اسم کی تعریف سے پہلے وجہ حصر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے صرف معنن کی طرف لٹایا ہے، کلمت ان کی طرف نہیں لٹایا ہے۔ یحتمل ان یرجع الی الموصولۃ التی ہی عبارۃ عن الکلمۃ، کہ ضمیر اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ وہ لوٹیں اس ما موصولہ کی طرف جو کلمہ سے عبارت ہیں، وہذا هو ظاہر، اور یہ تو بالکل ظاہر ہے، لیکون اعلی طبق ما سبق فی وجہ الحصر من کینونۃ المعنی فی نفس الکلمۃ، تاکہ وجہ حصر میں جو اسم کی تعریف گزری ہیں اس کے مطابق ہو جائیں۔ وہاں پر کیا ہے کہ اما ان تدل علی معنی فی نفسہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی جو ہے کلمہ اسم و کلمہ ہے کہ جو کلمہ معنی ایسے معنی پر دلالت کریں جو نفس کلمہ میں ہے، تو یہاں پر جو ہے وجہ حصر میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ معنی کا ہونا نفس کلمہ میں، تو اس وجہ سے کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک احتمال ہو یہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے وَيَحْتَمِلُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الْمَعْنَى، کہ معنی کی طرف لوٹے، ضمیر معنی کی طرف لوٹے، یعنی اس کا مرجع معنی ہو، تنبیہاً علی صحت ارادت کل المعنیین، تنبیہ کرتے ہوئے کہ دونوں معنوں کے مراد کے صحیح ہونے پر، کہ یعنی دونوں معنی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ یہاں پر درمیان میں ایک اور عبارت بھی ہے جس پر میں نے آپ کو کہا بھی ہے ترجمے میں کہ وہ عبارت یہاں پر مذکور نہیں ہے، دیگر نسخوں میں شرجامی کی جو دیگر نسخے ہیں وہاں پر مذکور ہیں، ولہذا ذکر ضمیرہ، کہ مصنف نے ضمیر کو ذکر کیا ہے، مذکر ضمیر کو ذکر کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ کلمہ کی طرف بھی لٹا سکتے ہیں اور معنن کی طرف بھی لٹا سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ ولیکن عبارت المفصل ظاہرۃ فی المعنی الاخیر، لیکن جو مفصل کی عبارت ہیں وہ دوسرے معنی میں ظاہر ہیں، یعنی معنن کی طرف ضمیر کو لٹائی ہے، وارجاء ضمیر الی المعنی لعدم مسبوقیتها، اور ضمیر کو معنی کی طرف اس وجہ سے لٹائی ہے کہ مفصل کی عبارت میں وجہ حصر کا ذکر نہیں ہے، یعنی مفصل کی عبارت سے پہلے کلمہ کے ذکر نہیں ہے، یعنی ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ جو اس بات پر ہمیں دلالت کریں کہ معنی جو ہے نفس کلمہ میں موجود ہیں، یعنی معنی کا ہونا نفس کلمہ میں، اس بات پر وہ دلالت کرے، ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں گزری، اور صرف وہاں پر جو ضمیر لٹائی ہے وہ صرف معنن کی طرف لٹائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی کا ذکر اس سے پہلے موجود ہے، ولہذا جزم المصنف ہونا کا، ایضاح میں بھی مصنف نے لازم قرار دیا کہ ضمیر کو معنی کی طرف لٹائی ہے۔ وبما سبق من التحقیق، یہ عبارت جو ہے سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسم کی تعریف جامع نہیں ہے اور حرف کی تعریف مانع نہیں ہے،
کیونکہ وہ اسما جو لازم الاضافت ہیں وہ اس پر اسم کی تعریف صادق نہیں آ رہی، لہذا اسم کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، اور حرف کی تعریف جو ہے مانع نہیں ہے، کیونکہ وہ اسما جو لازم الاضافت ہیں وہ حرف کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ حرف کی تعریف آپ نے کی ہے کہ وہ کلمہ ہیں جو اپنے معنی مستقل پر دلالت نہ کرے، یعنی اس کا اپنا کوئی مستقل معنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دوسرا کلمہ ملانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اسما ہیں یہ اپنے مضاف الیہ کے بغیر اپنا معنی نہیں دیتا، بلکہ ان کا اپنا معنی تب سمجھ میں آتا ہے جب ان کے ساتھ مضاف الیہ ملا دیا جائے، تو یہ حرف کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور وہ کون سے وہ اسما ہیں؟ وہ ذو، فوق اور تحت و قدام و خلف اور اس وغیرہ قبل و بعد بھی اسی طرح ہیں۔ تو یہ ان کے لیے اضافت کا ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ حرف کے لیے دوسرے کلمے کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کے لیے اضافت کا بھی ہونا، یہ مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حرف کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں اور اسم کی تعریف سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ان کے دو معنی ہیں، ان اسما کے دو معنی ہیں اصل میں، ایک کلی معنی ہے اور ایک جزئی معنی ہے۔ مثال کے طور پر فوق لے لو ان میں سے، تو فوق کا ایک کلی معنی ہے اور ایک جزئی معنی ہے۔ کسی چیز کلی معنی کون سا ہے؟ کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا، یہ اس کا کلی معنی ہے۔ اور جزئی معنی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ید اللہ فوق ایدیہم، اس میں فوق کا معنی جزئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو ان کا جزئی معنی ہے۔ اب یہ جو اسما ہیں جو لازم الاضافت ہیں یہ کلی معنی کے اعتبار سے تو مستقل بالمفہوم ہے، یعنی دوسرے کلمے کے ملانے کے محتاج نہیں ہیں، اور اپنے جزئی معنی کے اعتبار سے یہ غیر مستقل بالمفہوم ہے، یعنی دوسرے کلمے کے ملانے کے محتاج ہے۔ اب ہم نے جو اسما جو لازم الاضافت ہیں ان کو اسم کی تعریف میں اس لیے داخل کیا ہے کہ یہ کلی معنی کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، کلی معنی کے اعتبار سے ہم نے ان کو اسم کی تعریف میں داخل کیا ہے، جزئی معنی کے اعتبار سے ہم نے اسم کی تعریف میں اس کو داخل نہیں کیا ہے۔ وبما سبق کا محنت تحقیق ہے، اور جو تحقیق سے ماقبل بات گزشتہ تحقیق میں بات گزری ہے، گزشتہ تحقیق سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ انہ لا یختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا، کہ اسم کی تعریف میں باعتبار جامع ہونے کے اور حرف کی تعریف میں باعتبار مانع ہونے کے کوئی خلل نہیں ہے، بالاسماء اللازمۃ الاضافت، ان اسماء کے ذریعے سے جو لازم الاضافت ہیں، جس طرح کہ ذو ہیں، فوق ہیں، تحت ہیں، قدام، خلف وغیرہ ذالک، لأن معانیها مفہومات کلیۃ مستقلۃ بالمفہومیت، کیونکہ یہ جو اسماء ہیں ان کے مفہومات ہیں، ایسے مفہومات ہیں جو کلی ہیں، وہ مستقل بالمفہوم ہیں اور ملحوظ فی ذاتی ہی ہے۔ لازمہا تعقل متعلقاتها اجمالا و طبعا، تو لازم ہے ان کے متعلقات کا تعقل، ان اسماء کو اجمالی طور پر بھی اور طبعی طور پر بھی، من غیر حاجت الی ذکرہا، ان کے ذکر کے حاجت کے بغیر، لیکن لما جرت العادت باستعمالها فی مفہوماتها مضافتا الی متعلقات مخصوصۃ، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان اسماء کے مفہومات کلیہ ہیں اور یہ مستقل بالمفہوم ہے، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، کیونکہ پھر تو کبھی بھی ان کے لیے مضاف الیہ کی ضرورت نہ ہوتی، یہ خود بخود استعمال ہوتے مضاف الیہ کے بغیر، لیکن یہ مضاف الیہ کے بغیر استعمال نہیں ہوتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہیں بلکہ غیر مستقل بالمفہوم ہیں، اور یہ اپنی معانی سمجھانے میں دیگر کلمے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے وضع اور ایک ہوتا ہے استعمال۔ وضع کے اعتبار سے یہ مفہوم میں کلی رکھتے ہیں اور مستقل بالمفہوم ہیں، اور اپنے معنی سمجھانے میں دیگر کلموں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، جس طرح کہ ذو ہے تو ذو کا معنی ہے صاحب، تو ذو صاحب کے لیے وضع ہے، تو اس کا معنی اس کا جو معنی ہے یہ مستقل بھی، صاحب جو معنی ہے یہ مستقل بالمفہوم ہے اور دیگر کلموں کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن نحویوں کی عرب کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ ان کو بغیر اضافت کے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اسماء کی وضع اس غرض سے ہے کہ ان کے متعلقات کو بھی ذکر کیا جائے تاکہ ان کے معنی سمجھ میں آ جائیں،
جس طرح کے اسماء اشارات اور موصولات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کچھ اسباق پہلے کہ اسماء اشارات و موصولات ان کی جو وضع ہے یہ مفہومات کلی کے لیے، مفہومات کلیہ کے لیے ہیں ان کی جو وضع ہے، لیکن ان کا استعمال جو ہے جزیات میں ہوتا ہے، جس طرح کہ زید، عمر، بکر وغیرہ کے لیے. تو اسی طرح یہ اسماء بھی ہیں، ان کے جو وضع ہیں یہ مفہومات کلیہ کے لیے ہیں، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ جزیات میں ہوتا ہے، متعلقات میں ان کا استعمال ہوتا ہے. لیکن لما جرت العادت باستعمالها فی مفہوماتها مضافتا الی متعلقات مخصوصۃ، لیکن جب عادت جاری ہو چکی ہے بے استعمال ان کے استعمال کے بارے میں، ان کے استعمال کے ساتھ، ان کے استعمال کے بارے میں، یعنی کہ ان اسماء کے استعمال کے بارے میں، فی مفہوماتها کہ یہ اپنے مفہومات میں استعمال ہوتے ہیں، مضافتا الی متعلقات مخصوصۃ، اور ان کی اضافت کی گئی ہے کس کی طرف؟ متعلقات مخصوصہ کی طرف، یعنی متعلقات مخصوصہ کے ساتھ ان کا استعمال ہوتا ہے. لأنہ الغرض من وضعها، کیونکہ ان کی وضع سے غرض یہی ہے کہ ان کو بغیر متعلقات کے ذکر نہ کیا جائے. لازم ذکرها، تو ان کے متعلقات کا ذکر لازم ہوا. لفہم هذه الخصوصیات، ان کے خصوصیات کے جاننے کے لیے. لا لاجل فہم اصل المعنی، نہ کہ اصل معنی کو سمجھنے کے لیے. فہی دالۃ، بس یہ جو اسماء ہے یہ دلالت کر رہے اعلی معانی ہے، اپنے معنی پر، معتبرتن فی حد نفسها، اس حال میں کہ یہ معتبر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، نہ کہ اپنے غیر کے اعتبار سے. فہی داخلۃ فی حد الاسم، بس یہ جو اسماء ہے یہ داخل ہے اسم کی تعریف میں، نہ کہ حرف کی تعریف میں. آج ہم نے سبق پڑھا ہے ففی ھذا الکتاب سے لے کر لا فی الحرف تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.